اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، عمارت یعنی پد کا سوال کرنے کی مناہی، اور جب کوئی عمارت نہ ملے تو سرکاری عمارت کو چھوڑ دینا بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ آخرت کا گھر ہم انہی لوگوں کے لیے کرتے ہیں جو دنیا میں نہ بڑائی چاہتے ہیں اور نہ فساد کرنا، اور اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ فائدہ: عمارت کو پانے کا مطلب ہے کہ اس کا طالب دنیا میں بڑائی کو پسند کرتا ہے، اور بڑائی پسندوں کا رویہ ہی زمین میں فساد کا باعث ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ آیت باب کے مفہوم کو واضح کر رہی ہے کہ عمارت کی خواہش اور اس کے لیے کوشش کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ اچھا انجام اور عافیت اسی میں ہے کہ انسان حکومتی عمارتوں سے الگ رہے۔ آگے آنے والی احادیث میں اس مطلب کو بڑے واضح طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابو سعید عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبد الرحمن بن سمرہ، تو خود حکومت کے کسی عمارت کا سوال نہ کرنا، اس لیے کہ یہ منصب اگر تجھے بنا سوال کیے مل گیا تو اس پر اللہ کی طرف سے تیری مدد ہوگی، اور اگر سوال کرنے سے تجھے یہ ملے گا تو یہ تیرے سپرد کر دیا جائے گا۔ اللہ کی مدد اس میں شامل حال نہیں ہوگی۔ اور جب تو کسی بات پر قسم اٹھا لے، پھر تو کسی اور میں اس سے زیادہ بہتری دیکھے تو وہ کام اختیار کر جس میں بہتری ہو، اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دے۔ بخاری و مسلم۔ فائدہ: عمارت سے مراد خلافت حکومت یا اس کا کوئی بھی اور پد یا عہدہ ہے۔ اس کی خواہش اور اس کے لیے کوشش کرنا ناپسندیدہ ہے، اس لیے کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جس کو نبھانا بڑا مشکل کام ہے۔ البتہ جس کو بنا مانگے یہ عہدہ مل جائے وہ اسے قبول کر لے، کیونکہ بن مانگے یہ کسی کو ملے گا جس میں اس کی خاص یوگیتا اور شمتا ہوگی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اس کی مدد ہوگی اور اسے بھلائی کی توفیق ہوگی، جبکہ خود خواہش کر کے حاصل کرنے والا اللہ کی طرف سے خیر اور مدد کی توفیق سے محروم رہے گا۔ چنانچہ آج اس حقیقت کا عام مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ لوک تانترک شاسک خود کوشش کر کے بلکہ جائز اور ناجائز ہر طریقے کے ہتھ کنڈے اختیار کر کے سطح حاصل کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ خیر اور بھلائی کی توفیق سے وہ محروم رہتے ہیں۔ اس طرح کوئی شاسک اچھا اور کامیاب ثابت نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ سب اللہ کی مدد اور اس کی توفیق سے محروم ہیں۔ دوسری بات یہ کی گئی ہے کہ کسی کام کی بابت قسم کھا لی ہے جبکہ اس میں کسی دوسرے کے مقابلے میں بھلائی اور فائدہ زیادہ ہے، تو ایسے موقع پر قسم توڑ کر اس کا کفارہ ادا کر دیا جائے، اور جس میں بہتری ہے اس کام کو کر لیا جائے۔ کفارہ قسم 1 گردن آزاد کرنا، یا 10 مساکین کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا، یا انہیں لباس پہنانا ہے۔ جو ان کی طاقت نہیں رکھتا وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور دیگر ممالکوں میں جہاں بھی مسلمان بھائی و بہن پریشان ہیں ان کی مدد فرمائے، اور ہم کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائے۔ آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔